تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى عليا فقد آذاني. وعن زر قال علي: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص و زیبا ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کے اس بابرکت وقت کے اندر آپ احباب کے سامنے داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، شہادت اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. احباب ذی وقار، آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ارشاد فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بیان کیا. اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا: اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے محبت صرف اور صرف وہ لوگ کریں گے جو پکے سچے مومن ہوں گے، اور آپ سے بغض وہ رکھیں گے جو منافق ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ حب علی رضی اللہ تعالی عنہ علامت ایمان ہے، اور بغض علی یہ علامت نفاق اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرار دیا. آپ کی شان کے اندر قرآن مقدس سے 3 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد بے شمار آپ کے فضائل ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے فضائل مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن و حدیث میں اللہ نے بیان فرمائے، نبی نے، شاید کہ وہ اتنے فضائل کسی اور صحابی کے حق میں نہیں ہیں. تو سب سے پہلے قرآن کی آیت آپ ملاحظہ فرمائیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر، مقام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. سب سے پہلی قرآن کی آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مقدس کا 3 پارہ، سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے. آخری پاؤ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. یمن سے نجران کے چند عیسائی سن 9 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کے اندر آئے. مدینہ منورہ کے اندر آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ دینی مسائل کے اوپر باس مباحثہ تکرار کرنے لگ گئے. اللہ کے نبی نے قرآن سمجھایا، حدیث پڑھ پڑھ کے سنائی کہ حق مذہب ہے تو صرف محمد رسول اللہ جو لے کر ہے، یہی دین حق ہے، یہی مذہب سچ ہے.
آگے سے عیسائی یہ انکار کرنے لگے، تکرار باز کرنے لگے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عیسائیو خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کل تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر مدینہ کے میدان کے اندر آ جانا، میں بھی اپنے بچے بیوی بچے سب لے کر میدان مدینہ کے اندر آ جاؤں گا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اماں جی فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا۔ بلانے کے بعد اللہ کے نبی مدینہ کے میدان کے اندر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے یمن سے آنے والے عیسائیوں، تم بھی میدان کے اندر اپنے بال بچے لے کر آ جاؤ، مباہلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ اللہ جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ تو نے لعنت کرنی ہے، اللہ جو سچا ہوگا تو نے اس کو باقی اور حیات رکھنا ہے۔ نجران کے عیسائی بڑے پریشان ہو گئے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے جو آنے والا نبی تھا شاید کہ یہ وہی نبی نہ ہو، نبی کے ساتھ مباہلہ کرنا تباہی اور بربادی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے نجران کے آنے والے عیسائی بھاگ گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس موقع پر فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرا اہل تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن و حسین کو بلایا۔ آپ نے فرمایا اللہ یہ میرا اہل و عیال ہے، میرا خاندان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے اندر قرآن کا دوسرا مقام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، لوگوں یہ دو جماعتیں ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کا اللہ نے نقشہ بیان فرمایا کہ ایک طرف سے مسلمانوں کا لشکر تھا، دوسری طرف سے کافروں کا لشکر تھا۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جو اسلام کے لیے تلوار لے کر میدان کارزار میں اترا تھا وہ حضرت علی تھے، دوسرے نمبر پر حضرت امیر حمزہ، تیسرے نمبر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تین یہ مسلمان صحابہ ہیں، ادھر سے عتبہ شیبہ ولید بن عقبہ، تین کافر ہیں۔ اللہ کریم کو یہ نقشہ اور یہ منظر اتنا پسند آیا، اللہ کریم نے قرآن پاک کے 7ویں پارے کی زینت بنا دی۔ فرمایا کہ ایک گروہ نبی کی جماعت کا تھا، وہ اپنے رب کے دین کی بلندی کے لیے لڑ رہا تھا، اور دوسرے کافر تھے، اپنے کفر کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو اس غزوے میں سب سے پہلا جو جانی سار گیا وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ حضرت علی کی شان میں تیسری قرآن کی آیت، سورہ کا نام سورہ فتح ہے، اور 26واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ سے مراد حضرت صدیق اکبر، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق، رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن کی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے اندر نازل فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ کو جو اللہ نے مقام عطا فرمائے، 20 سال سے زیادہ نبی کی تربیت میں رہنے والے حضرت علی المرتضیٰ، 10 مبشرہ صحابہ میں آپ کا 4تھا نمبر، خلافت راشدہ کے اندر آپ کا 4تھا نمبر، جنت کی عورتوں کی سردار خاتون کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ، جنت کے 2 شہزادوں کے والدین حسن حسین کو حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کی آنکھوں میں تکلیف آ گئی، اللہ کے نبی نے بلا کر دعا کی اللہ میرے علی کو شفا نصیب فرما، میرے علی کو عافیت نصیب فرما۔ یہ وہ ہیں حضرت علی جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، جنگ خندق کے اندر جنہوں نے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ یہ وہ ہیں اللہ کے نبی کے شہزادے، داماد، جن کی خواہش جنت بھی کرتی ہے کہ میری پشت پر چلے تو حضرت علی المرتضیٰ چلے۔ یہ وہ انسان ہے
اللہ کے نبی کی بات پر پختہ یقین کرنے والے، اللہ کے نبی کا حد درجہ احترام کرنے والے، صحابہ کے ساتھ حد درجے کا محبت پیار کرنے والے، اور میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں۔ پہلی فضیلت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرا علی، تیرا مقام میرے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ کے نزدیک تھا۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی لشکر لے کر جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرا پیارا علی تو نے مدینہ کے اندر رہنا ہے، ساتھ نہیں جانا۔ پریشان ہو گئے اللہ کے نبی، جی میں جانا چاہتا ہوں، میں اس فضیلت کے اندر بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اس مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون موسیٰ، اے علی تیرا مقام وہی ہے جس طرح موسیٰ کا مقام اس کے بھائی کا دل کے اندر تھا۔ اے میرا پیارا علی تو میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، تو جو اگر غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوگا اس کا اجر اللہ تجھے عطا فرما دیں گے۔ جان نشین اور نیب اللہ کے نبی نے مدینہ میں مقرر کیا۔ دوسری فضیلت ملاحظہ فرمائیں، صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی اللہ کے نبی کا فرمان بیان کرتے ہیں، فرمایا ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ، تین دنیا کے اوپر ایسے انسان موجود ہیں جنت خواہش کرتی ہے کہ یہ خوش نصیب میرے اندر جلدی داخل ہو جائیں۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک علی و عمار و سلمان، ان میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ ہیں، دوسرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فجزاء نعم الجزاء، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں یہ بہترین جزا ہے، جنت بھی خواہش کرتی ہے کہ یہ تین شہزادے میرے اندر داخل ہوں۔ اور اسی طرح تیسری فضیلت ملاحظہ فرمائیں، حضرت علی المرتضیٰ بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم عافیہ واشفیہ، اللہ میرے علی کو عافیت عطا فرما، اللہ میرے علی کو شفا نصیب فرما۔ آگے چلیں، حضرت علی المرتضیٰ وہ خوش نصیب ہیں جن کی زوجیت میں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا حق دیا۔ حضرت صدیق آتے یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، آپ نے فرمایا انہا صغیرۃ، اے میرا صدیق میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ حضرت عمر بھی رشتہ مانگنے کے لیے ہے، آپ نے فرمایا میرا پیارا عمر میری بیٹی چھوٹی ہے، ابھی نکاح نہیں کر سکتا تم سے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نمبر آیا، اللہ کے نبی نے فوراً ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ السنن الکبریٰ للبہقی، ابن حبان، دو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ اما فاطمہ تو زہرا کا رشتہ نہ صدیق کو دیا نہ حضرت عمر کو، یہ رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ نے دیا۔ یہ مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، نبی کا جگر گوشہ، جنتی خواتین کی سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار، نوجوانوں کی ماں ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ ان کا نکاح اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ سے کر کے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فضائل صحابہ کے اندر حدیث موجود ہے، ایک دن اماں فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ گھر میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹی کہاں ہے چچا زاد تیرے؟ فرمانے لگی کہ ہمارا آپس میں کوئی مباحثہ تکرار بحث ہو گئی ہے، وہ گھر سے باہر چلے گئے ہیں، کافی وقت گزر گیا آئے نہیں۔ صحابہ رسول کو بھیجا جاؤ تلاش کر کے علی المرتضیٰ کہاں ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا مسجد کے اندر ریت کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، اپنے کروٹ کے اوپر اس طرح سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو بلا کے لے آؤ، فرمایا کہ دیکھ کیا وہ ہیں کدھر۔ صحابی نے بتایا یا رسول اللہ مسجد کے اندر ریت کے اوپر مٹی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے خود چلے، سیدھا جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے،
کروٹ بدلی ہوئی ہے، پیٹھ سے کپڑا بھی ہٹا ہوا ہے اور پیٹھ کے اوپر مٹی بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جا کے اپنے داماد کا وہ پیٹھ جس کے اوپر ریت لگی ہوئی تھی، مٹی لگی تھی، اس جگہ کو جا کے صاف کیا، کپڑا سیدھا کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے میرے پیارے داماد، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے داماد کو لے کر گھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ بیٹی میرے علی کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، فضائل صحابہ کے اندر حدیث ہے، فرمایا من آذا علیا فقد آذانی، جس بندے نے میرے داماد علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، میرے داماد کو تکلیف نہیں دینی۔ اے میری پیاری بیٹی، میرے داماد کے ساتھ سلوک اور احترام کے ساتھ زندگی گزار۔ بڑے پیار کے ساتھ داماد کو گھر سے بہر سے پکڑ کے گھر لے آئے اور بڑے سلیقے طریقے کے ساتھ سمجھایا، بیٹی کو بھی اور اپنے داماد کو بھی سمجھایا۔ اور اسی طرح آگے کا اور فضیلت ملاحظہ فرمائیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، ایک لشکر آپ نے بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ نہ فتح ہوا، چھوٹے چھوٹے قلعے فتح ہو گئے، ان میں سے سب سے 7 قلعے تھے خیبر کے اندر یہودیوں کے، اور ان میں سے جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ قموس نامی قلعہ تھا جو فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر گئے، حضرت صدیق اکبر گئے، جنگ کی یہ مہم چلتی رہی، لیکن آخری قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی کو آ کر بتایا کہ خیبر کے باقی 6 قلعے تو فتح ہو چکے ہیں، ایک قلعہ جس کے اندر مرحب رہتا ہے وہ ابھی تک فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے رات کو فرمایا کہ میرے صحابہ، میں کل صبح ہوتے ہی اسلام کا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ کے اندر دوں گا، اس بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ ساری رات گزر گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہ دعائیں کرتے کرتے گزار دی، اللہ یہ خوش قسمتی میرے ہاتھ میں آ جائے، اللہ یہ خوش نصیبی میرے ہاتھ میں آ جائے، اس بندے کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ملے گا کل، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ بڑا اعزاز تھا، جھنڈا کل اس کے ہاتھ میں آئے گا، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس سے بھی اللہ رسول پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ رسول سے بڑا پیار کرتا ہے۔ صبح جب ہوئی، اللہ کے نبی کے صحابہ سارے منتظر ہیں، انتظار میں جلدی جلدی آ گئے۔ ایک تانتا صحابہ کا لگ گیا کہ دیکھتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ پر کس کا نام آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کے نبی اپنی منمانی خواہش سے نہیں بولتے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک اوپر سے آرڈر نہ آ جائے نبی اس وقت تک بولتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس طرح بیٹھے سارے صحابہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا علی کدھر ہے، میرا پیارا علی المرتضیٰ داماد کدھر ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جو ان کی آنکھوں کے اندر درد ہے، تکلیف ہے، حضرت سلمہ بن اکوع کو فرمایا میرا پیارا جا میرے علی کو بلا کے لے آ۔ اللہ کے نبی کا صحابی جاتا ہے، بلا کے لے آیا، آپ نے لعاب مبارک نکالی، آنکھوں پر لگا دی، ایسے محسوس ہوا جیسے آنکھیں خراب بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے خیبر کی قیادت کا جھنڈا ہاتھ میں دے دیا، فرمایا میرا پیارا جا کے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر تیری دعوت پر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ تیرے لیے اہم ہے، اس لیے پہلے جا کے تو نے دعوت دینی ہے، دعوت پیش کرنی ہے ان لوگوں کو، پھر جا کے اگر وہ نہ مانے پھر تو نے حملہ کرنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔
یہ اللہ کے نبی نے دعائیں دے کے بھیج دیا۔ خیبر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا قدم مبارک جب رکھا، ایک دن دناتا ہوا سکی القلب انسان ہے، شعر پڑھتا ہے اپنی بہادری کے اوپر، کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحبا، اے مسلمانوں تھوڑا سا لشکر لے کر میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، یہ سارا خیبر کا قلعہ جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میرا نام مرحب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، اے مرحب تو بھی سن لے میرا نام میری ماں نے جنگل کا شیر حیدر رکھا ہے، میں وہ شیر ہوں کلیسی غایات کریہ المنظرا، جس کے شکل کو دیکھ کر بڑے بڑے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اوفی بسائی کیل سندرا، میں اپنے دشمنوں کو ٹوپوں کے نہیں بلکہ بڑے بڑے پیمانوں کے اندر بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا یہ شہزادہ دماد جاتا ہے خیبر کے قلعہ کے اندر قدم رکھتا ہے، ایک تلوار مارتا ہے، مرد کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے، ایک ضرب کے اندر اتار دی گردن، اور خیبر کا قلعہ منٹوں سیکنڈوں میں فتح ہو گیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان، ایسے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، سارے صحابہ علی المرتضیٰ سے پیار کرتے تھے، سارے مسلمان پیار کرتے ہیں، سارے اہل حدیث اپنے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ تمام مسلمانوں کے سروں کے تاج ہیں، سب صحابہ کے دلوں ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر بھی یقین بڑا کامل ہوتا، اللہ کے نبی کی بات پر یقین بڑا کامل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتہ، پوری 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ اللہ نے ان کی تعریف شان کے اندر نازل فرمائی ہے۔ مکہ کے اندر ان کے سارے بیوی بچے وہاں رہتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا خط لکھ کے بھیج دیا، شاید ان ظالموں کے دل میں کوئی ہمدردی آ جائے، میرے بیوی بچوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ اور اللہ نے اس صحابی کی ایمان کی گواہی دیا کہ یہ سچا صحابی تھا۔ اس نے جو خط لکھا تھا مسلمانوں کی ڈیٹیل میں تھوڑی سی معلومات کافروں کو جو دی ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ ظالم اس کی بیوی بچوں پر تھوڑا رحم کریں۔ اللہ نے وحی کر دی، اے پیارا پیغمبر خط لکھا جا چکا ہے، ایک عورت کو دیا ہے، حاطب بن ابی بلتہ آپ کے صحابی نے، بدری صحابی ہے، اور بدر کے جتنے صحابی تھے سب کو اللہ نے فرمایا جنتی صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا رضی اللہ تعالی، جاؤ ایک خاتون خط لے کر جا رہی ہے مکہ والوں کے پاس، روزہ خاخ پر وہ آپ کو ملے گی، جاؤ اس عورت سے وہ خط اسلام کے معلومات، مسلمانوں کی جنگی مہمات کے خلاف وہ معلومات ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے بھاگتے ہیں، این روزہ خاک جس جگہ کی نشاندہی اللہ کے نبی نے کی تھی، اسی جگہ پر اس عورت کو جا کے آپ نے گرفتار کیا اور فرمایا کہ اے خاتون وہ خط نکال۔ اس نے بڑی ٹال مٹول کی کہ میرے پاس خط نہیں ہے، بڑی ٹال مٹول کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اتنا بات مصطفیٰ پر یقین تھا، آپ نے فرمایا خبردار اگر زیادہ تو نے چلاکی کی، مجھے اگر تیری تلاشی کرنی پڑے تو میں تیرے تلاشی بھی کرنے پر اتروں گا، میں چیک کروں گا تیرے جسم کو۔ اس خاتون نے اپنے وہ مینڈیاں والوں کو کھولا اور اس میں سے وہ پرچی نکال کے حضرت علی المرتضیٰ کو دے دی کہ واقعی اللہ کے نبی کی بات، جب یہ بات ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا صدق اللہ و رسول، اللہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ چند خارجی عراق سے نکلیں گے، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں گے، کلمہ پڑھنے والوں کو وہ خارجی کافر کہیں گے، اور فرمایا کہ وہ خارجی جہنم کے کتے ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ ہوگا انتہائی کالا سیاہ ہوگا، اور اس کے ایک بازو کی کلائی کی ہڈی نہیں ہوگی، وہ گوشت جو ہوگا اس طرح
گول چڑائی کے اندر موٹا گوشت ہوگا، کلائی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ جب خارجی قتل کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے کہا کمانڈروں کو ان جتنی لاشیں پڑی ہیں اس کے اندر اس نشانیوں والا آدمی تلاش کرو۔ صحابہ نے ایک مرتبہ تلاش کیا، وہ بندہ نہ ملا، دوسری مرتبہ پھر بھی نہ ملا، آخر کار تیسری مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ نے خود ان خارجیوں کی لاشوں کو ٹٹولا، دیکھا بڑی توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے جو علامات اور نشانیاں خارجی کی بتائی تھی، کالے چہرے والا ہوگا، اس کی بازوں کی کلائی کی ہڈی نہیں ہوگی، گوشت ہی گوشت ہوگا۔ آپ نے لاشوں کو اتارا، ادھر ادھر پھینکا، نیچے سے وہ لاش نکلی۔ تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ صدق اللہ و رسول، اللہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس قدر اللہ کے نبی کی بات پر اطمینان اور یقین کامل تھا آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے، ادب مصطفیٰ بھی بڑا عظیم کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا اسٹام پرچہ وہ لکھا جا رہا تھا، اس اسٹام کے اندر شرائط لکھی گئی، اور یہ لکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ آپ نے اس اسٹام کے اندر لکھ دیا کہ یہ جو خط لکھا جا رہا ہے، اسٹام دستاویز لکھی جا رہی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے لکھی جا رہی ہے۔ وہاں مشرکوں نے برملا کہا کہ قال المشرکون لا تکتب محمد الرسول اللہ لو کنت رسولا لم تقاتل کا، اے نبی، اے محمد، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر جنگیں کس چیز کی کرتے آپ سے؟ یہ کیوں آپ نے اس خط کے اندر، اس دستاویز میں لفظ رسول لکھا ہے آپ نے؟ لہذا اس اسٹام سے لفظ رسول کو کاٹ دیا جائے۔ ہم نے تو آپ کو رسول مانا نہیں ہے، مان لیتے تو پھر یہ جنگیں، یہ داخل مدینہ مکہ کے اندر آنے کے بند، یہ سارے معاملات ہی پیش نہ آتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرا پیارا علی، جہاں لفظ رسول لکھا ہے اس کو مٹا دے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، انا بالذی امحاہ، اللہ کے نبی جی آپ کے نام کو میں نہیں مٹا سکتا، میری یہ جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ نام مصطفیٰ کو میں مٹاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فمحاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دکھاؤ وہ کہاں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یہ لکھا ہے لفظ رسول، تو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر قلم مار کے اس کو کاٹ دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر ادا سے محبت بڑی کرتے تھے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، جانور پر چڑھنے لگے، رکاب کے اندر پاؤں رکھا، جیسے پاؤں رکھا تو پڑھتے ہیں بسم اللہ، پھر 3 مرتبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور پھر مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ساتھ کھڑے ہوئے آدمی پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین کیوں مسکراتے ہو؟ ہنسنے کی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ ہنس اس لیے رہا ہوں، اللہ کے نبی جب سواری پر بیٹھتے یہ کلمات پڑھتے اور پھر مسکرایا کرتے تھے، سنت رسول پر عمل کر رہا ہوں، بس یہ میرا سبب ہے اس ہنسنے کا۔ اللہ کے نبی کی ہر ادا کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے دلی اور جگری دوست تھے۔ جب مواخات ہو رہی تھی مکی اور مدنی بندوں کے درمیان، سب کو بھائی بھائی بنا دیا آپ نے، اور آپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی جی آپ نے مجھے کسی کے ساتھ بھائی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا میرا پیارا علی، تو یہ پسند نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ تیرے بھائی ہیں، تیرے لیے بڑا اعزاز ہے یہ، میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جس طرح بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، اور اللہ کے نبی نے آپ کو فرمایا کہ میرا دلی اور جگری دوست ہے علی المرتضیٰ۔ فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، صحیح درجے کی جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ فرمایا کہ جس پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کا علی دوست ہے میں محمد الرسول اللہ اس کا دوست ہوں، اور فرمایا کہ جو میرے علی کو تکلیف دے گا گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ اور آخری 2 حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے جامع ترمذی کے اندر، مسلم کے اندر یہی بیان فرمایا، فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کریں گے۔ اور آگے فرمایا کہ ولا یبغضنی الا منافق، فرمایا کہ مجھ سے صرف نفرت کریں گے تو منافق نفرت کریں گے۔ اور جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ ہیں لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق،
اے علی تجھ سے نفرت جو رکھیں گے وہ منافق لوگ ہوں گے، اور تجھ سے جو محبت کریں گے وہ پکے ایماندار لوگ ہوں گے۔ 20 رمضان ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ آپ کو شہید کرنے کی ایک پلاننگ ہوئی۔ جنگ نہروان، ایک عراق کے اندر، کوفہ کے اندر ایک جنگ اللہ کے نبی حضرت علی المرتضیٰ نے کی۔ 12,000 سے زیادہ کوفی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کو مسترد کر دیا کہ ہم آپ کی خلافت ولایت کو نہیں مانتے۔ آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی، 12,000 کے قریب خارجیوں کو حضرت علی نے قتل کیا۔ وہاں سے خارجیوں کے دل میں ایک نفرت بیٹھ گئی کہ اسلام ختم کرنا ہے تو 3 بندوں کو پہلے ختم کریں، حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے، حضرت امیر معاویہ شام کے اندر، حضرت عامر مصر کے اندر۔ 3 صحابہ کو شہید کرنے کی پلاننگ ہو گئی، اور حضرت علی المرتضیٰ کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن بن ملجم ایک بندے نے 1 ہفتے سے خنجر جو ہے زہر میں ڈبو کے رکھا ہوا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، اس نے ایسی کاری ضرب حضرت علی المرتضیٰ کو ماری کہ شدید اللہ کے نبی کا داماد زخمی ہوئے، اور 20 رمضان جمعہ کی رات کو جامع شہادت پا کے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کوفہ کے قبرستان عزا کے اندر آپ کی تدفین کی گئی، اور پھر آپ کے بڑے بیٹے نے آپ کی جنازہ پڑھایا۔ 4 سال 9 ماہ آپ نے خلیفۃ المسلمین کے فرائض انجام دیے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد۔ جب تک اماں فاطمہ الزہرا زندہ رہی آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے سخت غصے کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اماں فاطمہ کی وفات کے بعد کافی ساری شادیاں کی۔ ان میں سے آپ کی 13 لڑکے ہوئے، اور ان میں سے کافی ساری لڑکیاں بھی ہوئی، لونڈیاں بھی ہوئی۔ مشہور آپ کے حسن و حسین 2 بیٹے ہیں، محسن، اور اس کے بعد آپ نے کافی ساری خواتین سے شادیاں کی، لونڈیاں بھی آپ کے تھیں۔ 14 کے قریب آپ کے بچے تھے، اس کے اندر لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ چاند ایک معلومات اور یہ فضیلت حضرت علی المرتضیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔